شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رات کو سونے سے پہلے صرف یہ چھوٹی سی آیت 21 بار پڑھ لو، انشاءاللہ سر اٹھانے سے پہلے ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد و حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانی، ہر مشکل ختم کر دے گا، اور انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اسے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآنی صورت کا ایک انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے، جس بھی بہن نے پڑھا ہے، انہوں نے الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے، نوٹ فرما لیجئے۔ ناظرین، اس سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور 3 آیتیں بندے کے لیے ہیں، جبکہ ایک آیت دونوں کے لیے مشترکہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ یا حمد قرآن کریم کی پہلی صورت ہے جسے ام الکتاب کا لقب ملا ہے۔ اس کا شمار مکی صورتوں میں سے ہوتا ہے اور پہلے پارے میں واقع ہے۔ یہ مختصر صورتوں یا سورہ قصار میں شمار ہوتی ہے، گو کہ روایات اور احادیث کے مطابق معنوی لحاظ سے بہت عظیم اور قرآن کی اساس اور بنیاد ہے۔ سورہ حمد تمام واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کا مضمون توحید اور حمد خداوندی پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں کہا گیا ہے کہ اس کا نزول امت اسلامی پر عذاب نازل نہ ہونے کا باعث بنا، اور سورۃ الحمد کو واجب نمازوں میں پڑھنا، بیمار پر دم کرنا اور میت کو قبر میں رکھتے ہوئے پڑھنا انتہائی مستحب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ و معنی آسان ہیں اور سمجھنے میں انہیں بالکل دقت نہیں آتی، اور یہ سورت آسان اور مختصر جملوں پر مشتمل ہے۔ بعض صورتوں میں کچھ ایسے مطالب پائے جاتے ہیں جنہیں سمجھنا عام انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، مگر اس صورت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم اس مضمون میں اس سورہ مبارکہ کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی آیات میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ مشہور نظریہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ فاتحہ قرآن مجید کی 5ویں نمبر پر نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ سورۃ العلق، سورۃ القلم، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کے بعد نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دوسرے نمبر پر نازل ہوئی، لیکن یہ بات متفق ہے کہ سورۃ الفاتحہ ان چھوٹی صورتوں میں سے ہے جو بالکل ابتدائے اسلام میں نازل ہوئیں۔ اس کی تفسیر میں بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے، اور اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کا مختصر تعارف کرواتے ہیں، پھر ہم ہر جملے کے الگ الگ تفسیر بیان کریں گے تاکہ اس کے معنی کو جان سکیں اور اس میں موجود مفاہیم کے بارے میں محققین کے اقوال سے بھی استفادہ کریں۔ ناظرین، سورہ مبارکہ فاتحہ کو یہ امتیازی مقام حاصل ہے کہ اس میں مختصر انداز میں ان تمام امور کی وضاحت کی گئی ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ پر بات ہے، اور خدا کی عبودیت اور اس کی غیر کی عبودیت کی نفی کا حکم ہے۔ حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کی حمد کی جاتی ہے کیونکہ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح اس نے ہر اس نعمت کو پیدا کیا جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ ہی عالمین کا رب ہے، وہی انسان پر اس وقت رحم کرتا ہے جب انسان محتاج ہوتا ہے۔ اللہ ہی قیامت کے دن کو برپا کرنے والا اور اس دن فیصلہ کرنے والا ہے، اس لیے ہر عقل مند انسان جس کو ہدایت نصیب ہوئی ہے اللہ کی عبادت ہی کرتا ہے۔ انسان اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے اور اسی سے ہدایت کے راستے کو طلب کرتا ہے جس پر وہ اپنی ظاہری زندگی میں چلے اور آخرکار اللہ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، یہ سورت دراصل مخلوق کی طرف اللہ کا مختصر مکتوب ہے۔ یہ سورت اللہ کی بہترین حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ یہ انسان کو اللہ کی حمد کا طریقہ بتاتی ہے۔ خدا کی تعریف شروع کرتے ہوئے شروع کیا، وہ ذات پاک ہے۔ یہاں یہ بیان ہوا کہ اس کائنات میں کسی کو اللہ مانتے ہوئے جو تعریف کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف خداوند تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور تمام کے امور کو چلانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا۔
جو بنانے والا اور چلانے والا ہے، اس نے کائنات کے قوانین کے درمیان مطابقت پیدا کی۔ آسمان اور زمین میں مطابقت ہے، اسی طرح خود انسان کی تخلیق ایک شاہکار ہے جسے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کو ایک معاشرے میں پیدا کیا جس میں اس کے رشتہ دار جیسے بچے، پوتے، پوتیاں، دوست، احباب شامل ہیں۔ قوموں کے ساتھ تعلقات ہیں جو باہم مل کر مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے رہتے ہیں۔ ساری کائنات میں ایک مطابقت ہے، حیوانات، نباتات میں مطابقت ہے، اور اللہ نے ان سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم تخلیق اور اس کی تدبیر امور پر حمد ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی چھوٹی بڑی تمام صورتوں کے مطالعے کے دوران یہ معنی واضح ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کی تخلیق اور اس میں موجود دقیق نظام دیکھ کر انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے لیے چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے اس کائنات کی وسعتوں اور اس میں موجود پیچیدہ نظاموں کو تفصیل سے بیان کرنا پڑتا ہے، اور یہ وضاحت کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ اس پیچیدہ نظام کو چلانے کے لیے ایک حکمت والے صاحب اختیار کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ خدا کی تخلیقات، اس کی تخلیق میں پائی جانے والی خوبصورتیاں اور اس کی تخلیقات کا باہم مربوط ہونا، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس خالق و مالک کی حمد کی جائے۔ جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ باغ کتنا خوبصورت ہے، یہ چیز کس قدر تعجب آور ہے، یہ چیز کتنی زبردست ہے، اور یہ آسمان کس قدر وسعت رکھتا ہے، تو یہ سب اللہ کی تعریف کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم کسی چیز کی بڑھائی، اس کی وسعت یا انسان کی قدرت، قابلیت سے جانتے ہیں۔ وہ قابلیت جس سے وہ قسم قسم کی دریافتیں کرتا ہے یا چیزیں ایجاد کرتا ہے، مسائل کا حل نکالتا ہے، فکر کرتا ہے، ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے انسان کسی کی مدح کرتا ہے، در حقیقت یہ مدح اللہ کی طرف پلٹتی ہے۔ بہت سے لوگ کائنات کی پیچیدہ مخلوقات کو جانتے ہیں، اس پر حیرانی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کے بنانے اور چلانے والے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے، اور وہ پاک ذات ہے۔ الحمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے عالمین کو اپنی مربوطیت کی طرف متوجہ کیا ہے اور رب العالمین ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور عام طور پر لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور جزیرہ عرب میں بھی ایسا ہی تھا۔ باوجود شرک کرنے کے وہ کائنات کو اللہ کی ہی تخلیق مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اور ناظرین، ربوبیت کا مقام دراصل مخلوق کے امور کو منظم کرنے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے، ان کے معاملات کو سدھارنے کو کہتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز کا رب ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہے۔ مثلا جب رب الغنم یعنی بھیڑوں کا رب کہا جاتا ہے، تو یہ ان بھیڑوں کے چرانے والے اور دیکھ بھال کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہم چرواہا بھی کہتے ہیں، جو انہیں چرانے کے لیے لے جاتا ہے۔ تو ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ رب اس چیز کا مالک اور اس سے متعلق ہے۔ اسی لیے عام سادہ لوگ طبیعتاً ایسے کو رب بنا لیتے ہیں جو ان کے جذبات کے قریب ہوتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے نام شروع ہونے والے مذاہب میں شرک در آتا ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں شرک غالب آ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آہستہ آہستہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ معمولی حیثیت والا شبیہ کی صورت میں ہوتا ہے جسے یہ اللہ قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اس ظاہری وجود کے پیچھے کسی خدا کے قائل نہیں ہوتے۔ بعض اوقات کچھ لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ معمولی اختیارات والا ادنا رب ہے، اور بڑا رب عرش پر ہے، اور بڑا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور بڑا خدا انسانوں اور زمین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کیونکہ یہ ان کے قریب نہیں ہے۔ وہ خدا مثلا ملائکہ کے قریب ہے جو آسمانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان کو ایک ایسے رب کی ضرورت ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اس حقیقی اللہ کے بارے میں ایسے عقائد نظریات رکھنے کی وجہ سے لوگ اس وہم میں پڑتے ہیں کہ دوسرے خدا کی بحث کریں، اور اس آیت مجیدہ میں رب العالمین سے مراد ہر ایک کے لیے موجود اس رحمت الہی کی تاکید کرنا ہے کہ رب ہر انسان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی کفالت کرنے والا ہے، جیسے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اتنے قریب خدا کی موجودگی میں لوگ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟
مصنوعی خداؤں کو کیوں تراشتے ہیں؟ کیوں اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں؟ یہاں وضاحت کر دی کہ اللہ تمام عالمین کا رب ہے، صرف فرشتوں کا رب نہیں ہے۔ بعض عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ صرف فرشتوں کا رب ہے، اور وہ اپنی محدود فکر کی بنیاد پر فرشتوں کو رحمان کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ آسمان میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس غلط عقیدے کو واضح کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کچھ اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جو علم رکھتے ہوئے حق کی گواہی دیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ صرف آسمان والوں کا خدا ہے اور انسانوں کا خدا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین کے ذریعے کرایا کہ اللہ زمین و آسمان ہر جگہ کا رب ہے۔ ناظرین، تیسری آیت میں اللہ رب العالمین کے بعد اس کی تاکید رحمان اور رحیم سے کی ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے اور ہر طرح سے محتاج ہے، اس کے دشمن بھی بہت زیادہ خطرات ہیں، اور ان وجوہات کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ پروردگار اپنی رحمت کی وجہ سے عطاؤں کے در کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ربوبیت ہے، یہ رحمت نرمی اور فراوانی کے ہے۔ یہ معنی انسان کے دل میں امید پیدا کرتے ہوئے اس رب کی طرف لے جائے گا، کیونکہ انسان ایک خیال رکھنے والے، ہمدرد اور لطف والے کی تلاش میں ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بسم اللہ میں بھی اپنی ان دونوں صفات حمیدہ کا تذکرہ کر دیا ہے، دو مختصر آیات کے بعد پھر ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ بسم اللہ میں ان کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا، بسم اللہ ایک ادب کے طور پر ہر گفتگو سے پہلے رائج ہو گئی تھی، یہاں دوبارہ ان دو صفات کا ذکر کر کے اس پہلے والے کی بھی تاکید کر دی گئی ہے۔ اس کی ربوبیت جو رحمت کے ساتھ ہے، اور اس رحمت کی مزید تاکید بھی موجود ہے، اور اس کا تقاضا اللہ کا کریم لفظ رحمان بھی کرتا ہے۔ چوتھی آیت مالک یوم الدین ہے، یہاں روز قیامت میں اللہ کی حکمرانی کا ذکر ہے۔ دنیا میں بہت سی اقوام اس پر ایمان نہیں لاتی تھی، جیسے عام عرب جو کہ مکہ اور جزیرہ عربیہ میں موجود تھے۔ یہ لوگ موت کے ذریعے انسان کو ختم ہوتے دیکھتے تھے اور زندگی کے لیے خدا سے امید رکھتے تھے۔ یہ آیت قیامت کے یقین الوقوع ہونے کے بارے میں بات کرتی ہے، اور اس کا لحن کلام کچھ یوں ہے کہ جیسے قیامت اتنی یقینی ہے جیسے اس دن کے وجود کی خبر کے بعد نازل ہوئی ہو۔ اس سے پہلے سورۃ العلق میں یہی آ گیا کہ ان الی ربک الرجع، یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، اور یہ بات سورۃ القلم، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر میں آئی ہے۔ 30ویں پارے کے مختصر صورتوں میں آئی ہے۔ 29ویں پارے تبارک میں بھی بہت خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر ہے، جیسے سورۃ التکویر، یہ ترتیب نزولی میں 7ویں صورت ہے۔ سورۃ التکاثر کی شان نزول کے اعتبار سے 16ویں صورت ہے۔ سورۃ القاریہ جو قرآن کے اعتبار سے 30ویں سورے میں ہے، جو نزول کے اعتبار سے 30ویں سورہ ہے، اور سورہ قیامت جو نزول کے اعتبار سے 31ویں سورہ ہے۔ اس آیت مجیدہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر طرح سے رحمت خدا کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس دنیا تک محدود نہیں ہے، انسان کے لیے ایک وعدہ گاہ ہے جو یوم الدین ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کی جزا اور سزا دے گا جو انسانوں نے اس دنیا میں انجام دیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں ان کے معاملات کو بغیر رہنمائی کے نہیں رکھ سکتا، جس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ وہ آخرت کی زندگی جس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی اور اس دن کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اسے کس طرح سے گزارنا ہے اس بارے میں ہدایات اور احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات انجام دینے کا ایک طریقہ ہے، وہ مدبر ہے، اگرچہ ہر کام بغیر کسی تاخیر کے کر سکتا ہے، اس سے انسان غفلت میں جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک آخرت کی بات ہے تو اس دن اللہ کی بادشاہی سب پر حاکم ہوگی، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی۔ اس روز پوچھا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، جواب ملے گا خدائے واحد قہار کی۔ انسانی زندگی میں اللہ کی رحمت اور اس کے لطف کرم کا اس زندگی کی نسبت زیادہ محتاج ہے کہ اس کی وہ زندگی اس زندگی سے زیادہ ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان قدم با قدم اس زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے اس زندگی کو فانی امور میں بحیثیت کاموں میں ضائع نہ کریں، اس کی طرف ہی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا، اس نے آنسو بہائے تھے، ایک اس وقت جب اس پہ رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، اور چوتھا اس وقت جب یہ سورت یعنی سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ ناظرین، یہ سورت ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے اور اس کو اپنی زندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا آخرت میں اس کو کوئی برائی نہیں چھو سکتی۔ سورۃ الفاتحہ، جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، اس سورت کے فضائل جو مستند احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جس میں فرشتے کے نزول کا ذکر ہے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا، یہ زوردار آواز آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا کہ یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں، یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں، تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اسے پڑھنے کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہی لکھی گئی ہے اور نماز بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے اور اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورۃ الفاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا ناظرین، آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہو یا اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو، تو رات سونے سے پہلے ہی سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ اسے پڑھتے رہیں جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سے سر اٹھا لیں اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد، وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، ہر دلی مراد ضرور قبول ہوگی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مشکلات میں گھر جائیں یا کہیں بھنور میں پھنس جائیں، تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ ناظرین، سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ الفاتحہ کا یہ آیت کا عمل انتہائی مجرب ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ آپ نے درود پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے اور سجدے میں سر رکھ کر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت پر پہنچے تو آپ نے یہ آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ الفاتحہ مکمل کر لینی ہے۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ مکمل کر لیں تو آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور سجدے سے سر اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اللہ پاک دور کر دے گا، آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل کر دے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ غموں میں گھر جائیں اور آپ کہیں پھنس جائیں، تو رات کو سونے سے پہلے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت 21 بار پڑھیے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران کرنے والوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ تعالیٰ امید سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو وہ اللہ کے ہاں پھر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق علامہ ابن قیم کا عمل بھی نوٹ فرما لیجئے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لینی ہے، 7 مرتبہ پڑھیں اور پھونک مار دیں۔
انشاءاللہ دن میں 2 مرتبہ اگر آپ یہ عمل کریں گے آپ کو انشاءاللہ احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے۔ لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کریں آپ کو آرام نہ آئے تو انشاءاللہ 1-2 دن میں ضرور آ جائے گا۔ اور اگر آپ اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیں تو پھر اور زیادہ فائدے اور اثر انگیزی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ ناظرین، یہ طب نبوی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گے یا پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب کی تمام جائز حاجات خواہشات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔